7 محرم سے 10 محرم تک یہ صدقہ ضرور نکالیں، کامیابی قدموں میں ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ حضرت علی کا پاک فرمان، جس نے بھی کیا اسے بے پناہ فائدہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا یہ مقدس اور نورانی مہینہ اپنی تمام تر برکتوں، عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک کی رحمتیں اور نعمتیں چھم چھم برستی ہیں، اور یہ وہ بابرکت ایام ہے جن میں کی جانے والی معمولی سی نیکی بھی انسان کے تقدیر کو پوری طرح بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آج کی اس بے حد خاص اور ایمان افروز ویڈیو میں ہم ایک ایسے مجرب، طاقتور اور بے مثال عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ نے محرم الحرام کی 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یعنی ان 4 مخصوص دنوں میں کر لیا تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی میں وہ معجزات اور حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوں گی جن کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ یہ ایک ایسا انمول وظیفہ اور صدقہ ہے جس کے بارے میں خلیفہ چہرم، امیر المومنین، فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک موجود ہے، اور جس کسی نے بھی اس مبارک عمل کو ان مخصوص دنوں میں آزمایا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ کامیابی خود اس کے قدموں میں آ گری۔ اس کی ہر جائز دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اس کے رزق و مال دولت میں ایسی بے پناہ برکت نازل ہوئی کہ نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کی تنگ دستی اور پریشانیوں سے سخت پریشان ہیں، اگر آپ کے سر پر قرض کا پہاڑ ہے، اگر آپ کی دعائیں طویل عرصے سے قبول نہیں ہو پا رہی، یا آپ ہر کام میں ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، تو بس ان 4 دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لیں اور اس خاص طریقے سے صدقہ ضرور نکالیں۔ یقین مانیے کہ تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے اور کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جانیں ہیں اور جو انسان کو اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب سے دیکھ رہا ہے اور اس کی ہر پکار کو سن رہا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنے مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی حرمت، جس کی تقدیس اور جس کی فضیلت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ اس مہینے کے اندر کچھ ایسے دن آتے ہیں جو پوری کائنات کی تاریخ میں ایک الگ اور منفرد مقام رکھتے ہیں۔ خاص طور پر 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک کے یہ 4 دن اپنے اندر ایک ایسی روحانی نظام اور ایسی برکتیں چھپائے ہوئے ہیں کہ ان دنوں میں زمین اور آسمان کے درمیان رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت، ان دنوں میں مانگی جانے والی دعائیں اور ان دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا جانے والا ایک ایک روپیہ بارگاہ الہی میں وہ مقام حاصل کرتا ہے جو عام دنوں میں مہینوں کی عبادت سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ 7 محرم سے 10 محرم تک کا یہ پورا عرصہ اللہ پاک کی خاص تجلیات کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ ایام ہے جن میں زمین پر موجود اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ اور صالحین راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رزق میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان 4 دنوں کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے بڑے بڑے عظیم اور معجزاتی واقعہ اسی عشرہ محرم میں خاص طور پر ان آخری دنوں میں رونما ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جن میں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو بڑی بڑی آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی، ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کے دشمنوں کو نست نابود کیا۔ اسی لیے ان 4 دنوں میں صدقہ نکالنے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک انسان خلوص نیت کے ساتھ سچے دل سے اور اللہ کی رضا کے لیے ان دنوں میں اپنے ہاتھ کو کھولتا ہے اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے اس کے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یہ فرمان مبارک ان لوگوں کے لیے روشنی کی ایک عظیم کرن ہے جو زندگی کی تنگیوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان مبارک اور مقدس دنوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ نکالتا ہے وہ اپنے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے مال کو ایک ایسی محفوظ تجوری میں رکھ دیتا ہے جہاں اس کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ حضرت علی کا فرمان عالی شان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور انسان کے رزق میں اس طرح اضافہ کرتا ہے جیسے پہاڑ سے پانی نیچے کی طرف تیزی سے بہتا ہے۔ جب ایک انسان 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کے
ان 4 دنوں میں روزانہ کی بنیاد پر صدقہ نکالنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے مال کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العزت اٹھا لیتا ہے۔ اس مبارک فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان 4 دنوں کا صدقہ انسان کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کسی ایسی مشکل میں پھنس چکے ہیں جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش کر دی ہے یا آپ نوکری کی تلاش میں در در کی خاک چھان رہے ہیں لیکن ہر جگہ سے مایوسی اور انکار کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو حضرت علی کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہوئے ان 4 دنوں میں یہ عمل کر کے دیکھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ان ایام میں سچے دل سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا اور اس کی مخلوق کی مدد کی، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس عمل کی برکت سے انسان کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، ناگہانی آفات اور حادثات ٹل جاتے ہیں اور گھر کے اندر ایک ایسی پرسکون اور برکت والی فضا قائم ہو جاتی ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ صدقہ صرف آپ کے مال کو ہی نہیں بڑھاتا بلکہ یہ آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کی اولاد میں اور آپ کے گھر کے ہر فرد کی زندگی میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ ان 4 دنوں میں مالدار ہونے کا جو راز چھپا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور وسوسہ ہے جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور جب بات ہو محرم الحرام کے ان 4 مخصوص دنوں کی یہاں تو حساب کتاب ہی بدل جاتا ہے۔ ان دنوں میں دیا گیا 1 روپیہ اللہ پاک کے ہاں 70 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر لوٹایا جاتا ہے۔ جو شخص 7 محرم کو صدقہ نکالتا ہے اس کے دن کا آغاز ہی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ 8 محرم کو اس عمل کو دہراتا ہے تو اس کی پچھلی تمام رکاوٹیں اور بندشیں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ 9 محرم الحرام کو جب وہ صدقہ نکالتا ہے تو اس کے رزق کے آسمانوں پر فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، اور 10 محرم یعنی عاشورہ کے مبارک دن جب یہ عمل اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے خاص رحمتوں کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ 4 دن لگاتار صدقہ نکالنے سے انسان کے اندر کی تمام منفی طاقتیں، تمام پریشانیاں اور تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، ان کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، پیسہ آتا ہے لیکن کہاں چلا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ 4 دن کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے۔ ان 4 دنوں میں اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق کے وہ خزانے تقسیم ہوتے ہیں جو سال کے باقی دنوں میں پوشیدہ رکھے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں میں اس خاص طریقے سے صدقہ نکالیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طرح غیب سے آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے ایسے ذرائع رزق آنا شروع ہوگا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اس عمل کی سب سے بڑی اور خوبصورت فضیلت یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی ہر جائز دعا قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلی تمنا ہوتی ہے جس کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کا طلبگار ہوتا ہے، کوئی اپنی جوان بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے راتوں کو روتا ہے، کوئی بیماری سے شفا کا منتظر ہوتا ہے اور کوئی اپنے سر سے قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ ان 4 دنوں کا صدقہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ بن جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں تو آسمان پر موجود فرشتے آپ کے حق میں دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب فرشتوں کی دعا اور انسان کی طرف ایک ساتھ ملتی ہے تو اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت علی کا یہ فرمان بالکل سچ اور حق ہے کہ جو شخص اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے کائنات کی ہر چیز اس کے تابع کر دی جاتی ہے، کامیابی اس کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے اور اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان 4 دنوں میں جب آپ صدقہ نکالیں گے تو آپ کے دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہوگا، اور یہی وہ سکون ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو چکا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ، آپ کے دل سے نکلی ہوئی ایک ایک آہ اور آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک ایک آنسو اللہ پاک کے ہاں اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
ان 4 دنوں کو عام دن سمجھ کر ضائع مت کیجیے گا. یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتے ہیں. یہ وہ دن ہے جن میں آپ اپنے رب سے سودا کر سکتے ہیں اور اللہ سے کیا گیا سودا کبھی خسارے میں نہیں رہتا. اس مبارک عمل کو کرنے والے لوگوں کے ایسے واقعات موجود ہیں جن کو سن کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایسے لوگ جو بالکل کنگال ہو چکے تھے، جن کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، انہوں نے جب اس عمل کو پورے یقین اور خلوص کے ساتھ ان 4 دنوں میں کیا تو اللہ پاک نے ان کو سڑک سے اٹھا کر کروڑ پتی بنا دیا. ان کے کاروبار چمک اٹھے، ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوا اور ان کی نسلوں سے غربت کا نام و نشان مٹ گیا. یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے اس پاک مہینے کی عظمت کو پہچانا. انہوں نے حضرت علی کے فرمان پر کامل یقین رکھا اور انہوں نے ان 4 دنوں کی فضیلت سے پورا فائدہ اٹھایا. جب ایک انسان پورے توکل کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے توکل کی لاج رکھتا ہے. آپ کے پاس چاہے تھوڑا مال ہو یا زیادہ، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کے رسول کا خوف کتنا ہے. اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے اور آپ ان دنوں میں اس کو سچے دل سے نکال دیتے ہیں تو وہ 1 روپیہ بھی اللہ کے ہاں پہاڑ جتنا وزن رکھ سکتا ہے. اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق جتنا بھی ممکن ہو سکے ان 4 دنوں میں صدقہ نکالنے سے پیچھے مت ہٹیے. یہ وہ عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. اس تفصیل میں ہم نے ان دنوں کی عظمت، ان کی فضیلت اور حضرت علی کے فرمان مبارک کی روشنی میں صدقے کی اہمیت کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے تاکہ آپ کے دل کے اندر اس عمل کو کرنے کا ایک سچا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے. جب تک کہ انسان کے دل میں کسی عمل کی عظمت نہیں بیٹھتی تب تک وہ اس عمل کو اس کی اصل روح کے ساتھ نہیں کر پاتا. اب آپ نے ان فضیلت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، اپنے دل کو صاف کر لیا اور اپنے رب پر کامل یقین پیدا کر لیا ہے. یہی وہ بنیاد ہے جو آپ کے عمل کو کامیاب بنائے گی اور آپ کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے گی. ان 4 دنوں کی ایک گھڑی، ایک منٹ بہت قیمتی ہے. اسے بالکل بھی غفلت میں مت گزاریے گا اور پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ آگے چل کر ہم آپ کو وہ تمام طریقے و خاص وظیفہ بتانے والے ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. محرم الحرام کے ان 4 مخصوص دنوں کی عظمت اور فضیلت کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا، بلکہ جو ہم ان ایام مبارک میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے سمندر میں ابال آتا جاتا ہے. یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں جن میں زمین پر بسنے والے انسانوں کے مقدر کے فیصلے تبدیل کیے جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فرمان عالیشان کائنات کی سب سے بڑی سچائی پر مبنی ہے کہ کامیابی ان لوگوں کے قدم چومتی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی نہیں ڈرتے اور جن کا یقین اپنے رب کی ذات پر اتنا پختہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر تنگی کے حالات میں بھی اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتے. جب ایک مومن بندہ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک کے ان 4 دنوں میں متواتر صدقہ نکالتا ہے تو وہ اصل میں اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا سودا کر رہا ہوتا ہے جس میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. ان ایام میں پوشیدہ برکتوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ کائنات کا پورا روحانی نظام ان دنوں میں متحرک ہو جاتا ہے. آسمان سے انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہوتی ہے جو انسان کے دل کے ساتھ ساتھ اس کے رزق، اس کے گھر اور اس کے کاروبار کے تمام بندشوں کو جڑ سے اخار پھینکتی ہے. بہت سے لوگ زندگی بھر محنت کرتے ہیں، اپنے خون پسینے کی کمائی سے گھر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے رزق میں وہ برکت پیدا نہیں ہوتی جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکے. پیسہ پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، بیماریاں اور ناگہانی اخراجات گھر کو گھیر لیتے ہیں. ایسے حالات میں یہ 4 دن اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ بن کر آتے ہیں. جو شخص ان دنوں کی قدر کر لیتا ہے اور حضرت علی کے فرمان کے مطابق اپنے ہاتھ سے بہترین صدقہ نکالتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر کی تنگی کو ہمیشہ کے لیے خوشحالی اور فراوانے میں بدل دیتا ہے. امیر المومنین شیر خدا حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ کریم کی زندگی کا ایک ایسا ہی ایمان افروز اور نایاب واقعہ تاریخ کی کتابوں میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے پاک دنوں کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے پاس موجود سب کچھ داؤں پر لگا دیتا ہے تو غیب کا نظام کس طرح حرکت میں آتا ہے.
ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مدینہ منورہ میں شدید قحط کا سما تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اور ہر طرف تنگی پھیلی ہوئی تھی۔ انہی دنوں میں ایک سائل سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے در اقدس پر حاضر ہوا اور انتہائی قسم پرسی کی حالت میں عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے بچے دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اللہ کے لیے میری مدد فرمائیے۔ اس وقت گھر میں صرف 3 درہم موجود تھے جو سید کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا گھر کے راشن کے لیے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی تاریخ کے وہ 3 درہم اٹھا کر اس سائل کی جھولی میں ڈال دیے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کل میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوگا یا نہیں، کیونکہ آپ کا توکل اپنے رب کی ذات پر کامل تھا اور آپ جانتے تھے کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ سائل انتہائی خوشی خوشی دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص ایک تندرست اور خوبصورت اونٹ کے لیے وہاں سے گزرا۔ اس نے حضرت علی کو دیکھا تو رک گیا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، میں یہ اونٹ بیچنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے خریدیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نقد رقم موجود نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، آپ یہ اونٹ 7 درہم میں ادھار خرید لیں اور رقم مجھے بعد میں ادا کر دیجیے گا۔ حضرت علی نے اس کی بات قبول فرمائی اور اونٹ ادھار خرید کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ابھی وہ شخص نظروں سے اوجھل ہی ہوا تھا کہ دوسرا تاجر وہاں سے گزرا۔ اس کی نظر جب اس شاندار اونٹ پر پڑی تو اس کے حسن اور مضبوطی کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ یا علی، یہ اونٹ بہت نایاب ہے، کیا آپ اسے بیچیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم خریدنا چاہو تو یہ فروخت کے لیے ہے۔ اس تاجر نے بغیر کسی بحث کے اس اونٹ کی قیمت 90 درہم لگائی اور نقد رقم حضرت علی کی خدمت میں پیش کر کے اونٹ لے کر چلا گیا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً اس پہلے شخص کو تلاش کیا جس سے اونٹ ادھار لیا تھا اور اس کے 60 درہم دیانتداری کے ساتھ اس نے ادا کر دیے۔ اب آپ کے پاس 30 درہم خالص منافع کی شکل میں بچ چکے تھے۔ آپ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور وہ 30 درہم سید فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے۔ جب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ اے علی، جانتے ہو وہ اونٹ بیچنے والا اور خریدنے والا کون تھا؟ حضرت علی نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ادھار اونٹ بیچنے والا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور اسے نقد رقم دے کر خریدنے والے حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، اور وہ اونٹ جنت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ تھا۔ اللہ پاک نے تمہارے اس صدقے کو جو تم نے سائل کو دیا تھا اس طرح قبول فرمایا کہ تمہارے 3 درہم کے بدلے تمہیں دنیا ہی میں 30 درہم نقد عطا فرما دیے، یعنی ایک کے بدلے 10 گنا رزق غیب سے جاری کر دیا گیا۔ اور آخرت کا اجر اس کے علاوہ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی زندہ اور جاویدہ دلیل ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو آسمان کا نظام اس کی مدد کے لیے اتر جاتا ہے۔ محرم الحرام کے 4 دن 7، 8، 9 اور 10 محرم اتنی معجزاتی کے دن ہیں۔ ان دنوں میں جب آپ اپنے رزق میں سے ایک مخصوص حصہ صدقے کے طور پر نکالیں گے تو آپ کا وہ صدقہ سیدھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے گا، جہاں اسے 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لوٹایا جاتا ہے۔ حضرت علی کا یہ فرمان مبارک ہر اس شخص کے لیے ایک حتمی ضمانت ہے جو زندگی کے دور میں پیچھے رہ گیا ہے، جو اپنے کاروباری نقصانات کی وجہ سے راتوں کی نیندیں حرام کر چکا ہے اور جسے لگتا ہے کہ اب کامیابی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ ان 4 دنوں کو صدقہ آپ کے نام اعمال میں ایک ایسا انقلاب برپا کرے گا کہ آپ کے تقدیر کے بند تالے ایک ایک کر کے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ صدقہ آپ کے راستے کے ان تمام نظر بد، حسد اور جادو ٹونے کے اثرات کو ختم کر دے گا جو سالوں سال سے آپ کے رزق کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ ان مبارک دنوں میں صدقہ نکالنے کا ایک اور نایاب پہلو یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر چھپی ہوئی نا امیدی کو ختم کر کے اسے سچی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کائنات کے جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے محرم کے اس عشرے میں کبھی اپنے ہاتھ کو نہیں روکا۔ وہ ان 4 دنوں میں کثرت کے ساتھ غریبی، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کیا کرتے تھے۔
क्योंकि वो जानते थे कि इन दिनों में जमीन का जर्रा जर्रा अल्लाह की रहमत का गहवारा बन रहा होता है। जब आप 7 मुहर्रम को पहला सदका निकालेंगे तो गोया आपने अपने घर में बरकत का पहला बीज बो दिया। 8 मुहर्रम का सदका उस बीज को परवान चढ़ाएगा, 9 मुहर्रम का सदका उसे एक मजबूत दरख्त बनाएगा, और 10 मुहर्रम का अजीम दिन जब आएगा तो अल्लाह पाक की रहमत का वो दरख्त आपकी जिंदगी को खुशहाली के फलों से भर देगा। यह एक ऐसा रूहानी तसलसल है जिसको तोड़ने की इजाजत शैतान कभी भी नहीं देना चाहता है। वह आपके दिल में यह वसवसा डालेगा कि तुम्हारे पास तो पहले ही पैसे कम हैं, तुम सदका कैसे दोगे। लेकिन याद रखिए, हजरत अली का फरमान आलिशान शैतान के हर वसवसे को नाबूद कर देता है कि सदका माल को घटाता नहीं बल्कि बढ़ाता है। इन फजीलतों और वाकयात का मकसद आपके यकीन को उस दर्जे तक पहुंचाना है जहां शक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। जब आप हजरत अली के इस खूबसूरत वाकये को अपने जहन में रखेंगे और पूरे दिल के साथ इन 4 दिनों में सदका निकालने का अज़्म करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी मुस्बत तवानाई पैदा होगी जो आपकी हर दुआ को मुस्तजाब कर बनाने में मददगार साबित होगी। आपने देखा कि किस तरह 3 दरहम के बदले गैब से 30 दरहम आ गए और साथ ही जन्नत के फरिश्तों की मेजबानी का सफ भी हासिल हो गया। आज भी अगर कोई बंदा इसी नीयत और इसी जज्बे के साथ मुहर्रम के इन 4 दिनों में अपने रब के सामने झुकता है और उसकी मखसूस मखलूक पर खर्च करता है तो अल्लाह पाक आज भी गैब से उसके रिज़्क़ के ऐसे असबाब पैदा करने पर कादिर है जो इंसानी अक्ल की समझ से बालातर है। इस वीडियो के साथ पूरी तवज्जो और इखलास के साथ जुड़े रहिए। अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर रखिए, क्योंकि हम इस फजीलत के मजीद असरार और रुमूज को खोलेंगे और आगे चलकर वो खास तरीका और बेमिसाल वजीफा बताएंगे जो आपकी जिंदगी की तमाम तंगियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। मुहर्रमुल हराम के इन 4 मखसूस और मुबारक दिनों की फजीलत का यह तज़किरा उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक हम कायनात की उन अजीम तरीन हस्तियों का जिक्र न करें। उनके पाक खून ने इस महीने को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। 7 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक का यह पूरा असरा जहां एक तरफ बरकतों और रहमतों का नज़ूल है, वहीं ये 4 दिन तारीख़ इंसानी के उस अजीम तरीन मार्के और कुर्बानी के गवाह हैं जो नवाशे रसूल जिगर गोशे फातिमा सुल्तान करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके पाक खानदान ने मैदान करबला में पेश की। इन 4 दिनों में जब आप अपने घरों में बैठकर अल्लाह की राह में सदका निकालेंगे और निकालने का इरादा करते हैं तो जरा अपने जहनों को मैदान करबला की तरफ लेकर जाइए। खानवादे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मसाइब और तकलीफ का वो पहाड़ टूटा जिसकी मिसाल कायनात की तारीख देने से कासिर है। 7 मुहर्रमुल हराम वो दिन था जब करबला के तपते हुए मैदान में इमाम आली मकाम और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों पर मुखद्दरात इस्मत व तहारत पर पानी का एक एक कतरा बंद कर दिया गया था। यह वो दिन थे जब प्यास की शिद्दत से मासूम बच्चों के होठ खुश्क हो चुके थे। तपती हुई रेत थी, आसमान से आग बरस रही थी और चारों तरफ से दुश्मनों का घेरा था। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह के नेक बंदों पर कि इन हालात में भी उनकी जबानों पर न कोई शिकवा था न कोई शिकायत थी, बल्कि हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्दो सना और शुक्र के कलिमात जारी थे। इन 4 दिनों में जब हम सब्र और शुक्र की बात करते हैं तो सैयदना हजरत इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के शहजादों और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शेर दिल बेटों की कुर्बानी हमारे सामने आती है। शेर खुदा हजरत अली के इस पूरे खानदान ने दुनिया को सिखाया कि असल सदका और असल शुक्र इलाही क्या होता है। जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के जवान बेटे हजरत अली अकबर, जिनका चेहरा बिल्कुल अपने नाना रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता था, उन्होंने अपनी जवानी का सदका अल्लाह की राह में इस हाल में दिया कि उसकी जबान पर अल्लाह का शुक्र था। इमाम आली मकाम के छोटे भाई गाजी अब्बास अलमदार ने जब देखा कि सादात के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं तो उन्होंने पानी लाने के लिए अपनी जान का सदका पेश कर दिया। उनके दोनों हाथ कलम हो गए, मस्तिजा तीरों से छलनी हो गया, लेकिन आखिरी सांस तक उनके दिल में अब रब की रजा पर राजी रहने का जज्बा मौजूद था। 6 माह के मासूम शहजादे हजरत अली असगर का
جب امام عالی مقام اپنی گود میں لے کر میدان میں آئے کہ شاید اس معصوم بچے کو دیکھ کر دشمنوں کے دل پگھل جائے اور وہ ایک گھونٹ پانی دے دیں، تو جواب میں ظالموں نے معصوم کی گردن پر تیر مارا۔ اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام نے اس پاک خون کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں۔ ایسی عظیم قربانیوں اور برکتوں کو اپنے دل میں بسانے اور دین اسلام کی سچی معلومات و روحانی وظائف سے ہمیشہ جڑے رہنے کے لیے ہمارے اس بہترین دینی چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے دین کی بات پھیلانے میں اپنا یوگدان دیں۔ تب تک کے لیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔